عورتیں نہانے سے پہلے یہ ایک غلطی نہ کریں۔ عورتیں نہاتے ہوئے یہ ایک غلطی کبھی نہ کریں۔ عورتیں نہانے کے بعد یہ ایک غلطی کبھی نہ کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کو نہانے سے پہلے ایک غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اتنا نقصان ہوگا کہ جس کی زندگی بھر تلافی نہیں کی جا سکے گی۔ خواتین کو نہاتے ہوئے یعنی کہ نہانے کے دوران ایک غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ غلطی کیا ہے جو نہاتے ہوئے نہیں کرنی چاہیے، اس غلطی کے بارے میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ خواتین کو نہانے کے بعد ایک غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، نہانے سے پہلے خواتین کو یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ان کو اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر اس کی تلافی نہیں کی جا سکتی۔ نہانے سے پہلے کیا غلطی نہیں کرنی چاہیے؟ نہانے سے پہلے کچھ خواتین گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں یا گھر کی صفائی ستھرائی کا کام کر رہی ہوتی ہیں، تو جب وہ کام سے فری ہو جاتی ہیں تو وہ فوراً جا کے نہا لیتی ہیں۔ جسم گرم ہوتا ہے، پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے، یا چولہے کے آگے کھانا پکاتی ہیں تو جسم گرم ہوتا ہے، پسینہ بھی آ جاتا ہے، تو ایسی سچویشن میں جا کر فوراً نہیں نہانا چاہیے۔ آپ کچھ دیر اپنے جسم کو نارمل کر لیں، یعنی جسم کو ٹھنڈا کر لیں۔ جب آپ محسوس کریں کہ جسم بالکل نارمل ہو چکا ہے، ٹیمپریچر آپ کا نارمل ہو چکا ہے، پسینہ خشک ہو چکا ہے، تو پھر آپ نہانے کے لیے واش روم جا سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں۔ اگر پسینے کی صورت میں یا چولہے سے ہٹنے کے فوراً بعد جا کے نہائیں گے تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، جس کا زندگی بھر آپ کو تلافی نہیں کر سکیں گے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ عورت نہاتے وقت یہ غلطی نہ کرے۔ عورت نہاتے وقت ایک غلطی نہ کرے، ورنہ آپ کا غسل نہیں ہوتا۔ نہانے کے بعد بھی آپ ناپاک رہتی ہیں، اسی حالت میں آپ نماز پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، آپ کو ثواب نہیں ہوتا، الٹا گناہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ناپاکی کے بعد پاکی کرتا ہے، اگر بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے تو اس شخص کو جہنم کے نچلے درجے میں پھینکا جائے گا۔ پہلی غلطی، بعض بہنیں کان میں بالیاں ڈال کر نہاتی ہیں اور ان بالیوں والے سوراخ کے اندر پانی نہیں پہنچ پاتا۔ اس سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے، نہیں تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ دوسری غلطی، بعض عورتیں ناک میں نتھلی ڈال کر بھی غسل کرتی ہیں۔ نتھلی والے سوراخ میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ عورتیں ناپاک رہیں گی۔ محترم ناظرین، نہانے کے بعد دو کام کبھی نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہانے کے بعد یہ کام کبھی بھی نہ کریں۔ ان میں سے ایک کام ایسا ہے جو غسل یا نہانے کے بعد کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے۔ دوستو، وہ کام کون سا ہے جس کو نہانے کے بعد نہیں کرنا چاہیے، آگے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے، یعنی کہ نہانا، وضو کرنا، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنا، گھر کی صفائی ستھرائی رکھنا اور اپنے کھانے پینے کے برتنوں کو صاف ستھرا رکھنا، اس میں دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نہا کر گھوم رہا تھا۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شخص پر نظر پڑی تو فوراً اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، نہانے کے بعد ننگے سر باہر نہ نکلا کرو۔ نہانے کے بعد اپنے سر کو اچھی طرح سے خشک کر لیا کرو۔ رومال یا چادر وغیرہ کچھ دیر سر پر رکھا کرو، کیونکہ نہانے کے بعد کھلے اور ننگے سر باہر نکلنا انسان کے دماغ پر برا اثر ڈالتا ہے اور بیماری کی وجہ بن جاتا ہے۔ نہانے سے پہلے کھانا مت کھایا کرو اور نہانے کے بعد ہاتھ پاؤں دھو کر غسل خانے سے باہر نکلا کرو۔ اللہ کے کرم سے ایسا کرنے سے تم ہزاروں بیماریوں سے بچ سکتے ہو اور ہزاروں بیماریوں سے نجات پا سکتے ہو۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انسان ذلیل کیوں ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا علی انسان زندگی میں ذلیل کیوں ہوتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا اے شخص یاد رکھنا انسان ذلیل اپنی عادتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ ہر انسان کو ایک مقام بخشتا ہے۔ قدرت انسان کی مدد کرنے کے لیے بار بار ہاتھ بڑھاتی رہتی ہے، لیکن انسان کی کچھ عادتیں انسان کو بے عزتی کی دلدل میں دھنسا دیتی ہیں۔ یوں انسان خلقت کے نزدیک ذلیل ہونے لگتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا یا علی وہ عادتیں کون سی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص جس انسان کے اندر یہ 3 عادتیں ہوں وہ اللہ کی خلق کے نزدیک بے عزت اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ پہلی عادت جو فضول خرچی کرتا ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا فضول خرچ انسان کی صفت ہے، جو انسان فضول خرچ کرتا ہے وہ مفلس ہو کر ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری عادت جھوٹ بولنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو انسان اللہ کی خلقت سے جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کی خلقت کے نزدیک وہ دن بدن ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور تیسری عادت غصہ کرنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو انسان اللہ کی مخلوق پر غصہ کرتا رہتا ہے تو یوں وہ اللہ کی خلقت کے دلوں سے اتر جاتا ہے اور بے عزتی کی دلدل میں گھر کر ذلیل ہونے لگتا ہے۔ اے شخص ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تم عزت پاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رات کو سارے انسان سو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اور ہر گھر میں چکر لگاتا ہے اور گھومتا ہے، اور وہ فرشتہ ہر گھر میں پورے دن کی روزی تقسیم کرتا ہے، رزق بانٹتا ہے۔ لیکن ایک گھر ایسا ہوتا ہے جس میں وہ فرشتہ گھومتا تو ہے لیکن اس گھر میں اللہ کی روزی تقسیم نہیں کرتا اور اس گھر میں برکت نہیں ہوتی، تو اس گھر کے رہنے والے روزی سے محروم رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی یا علی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، رحمت نہیں ہوتی، صرف پریشانیاں ہی پریشانیاں نظر آتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں بھلا دیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عورت یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب رات ختم ہو جاتی ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو زمین کی طرف بھیجتا ہے، پھر فرشتوں سے فرماتا ہے کہ ہر گھر میں میرے بندوں کے لیے رزق بانٹ کر آؤ، اور اس طرح سے رزق بانٹنے والے فرشتے اللہ کے گھروں میں گھومتے رہتے ہیں۔ لیکن جس گھر میں لوگ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، فرشتے ایسے گھروں میں داخل تو ہوتے ہیں اور گھومتے بھی ہیں لیکن اللہ کی رحمت، برکت اور رزق اس گھر میں تقسیم نہیں کرتے، چونکہ یاد رکھنا جس گھر میں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نفرت یا برائی ہوتی ہے یا ایک دوسرے کے لیے حسد ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتی، اور یوں وہ گھر اور اس گھر کے رہنے والے اللہ کے رزق سے محروم ہو جاتے ہیں۔